انبیاء کے جسم سلامت ہونا اس کی جڑ قرآن میں ہے. سورہ سبا کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی اور کتنا عرصہ تک یوں ہی رہے اور جنات کو پتہ نہیں چلا. وہ تو جب لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی تو وہ جسم نیچے آیا تو پھر انہیں پتہ چلا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر علم غیب ہوتا جنوں کے پاس تو یہ تکلیف نہ کاٹتے. تو لاٹھی کتنی دیر میں چاٹی ہوگی دیمک نے؟ ہفتوں مہینوں چاہیے. جسم پہ کوئی کیڑا نہیں آیا. اور قبر مبارک کے اندر ابو داؤد میں حدیث موجود ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے. بعض لوگ اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں، اس عقیدے پہ نہیں، لیکن امت کی اکثریت اس روایت کو صحیح مانتی ہے. صرف امام بخاری کا اختلاف ہے، وہ تفرد ہے. لیکن امام بخاری نے صحیح بخاری میں لیا ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے 70 سال کے بعد آلموسٹ جب حجرہ عائشہ گر گیا تو ایک پاؤں ظاہر ہوا. لوگوں نے استغفار پڑھی کہ یہ پاؤں نبی علیہ السلام کا ہے. تو بعد میں عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ عائشہ کے بھانجے تھے، محرم تھے، وہ اس حجرے میں اکثر جایا کرتے تھے. انہوں نے جب پاؤں دیکھا انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، اس جگہ حضرت عمر کی قبر تھی. اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر حضرت عمر نے اپنا پاؤں خود اندر کر لیا، نہیں، انہوں نے اندر کر کے ان کو. آج بھی نبی علیہ السلام کی قبر کھودیں گے، نبی علیہ السلام آپ کو اسی حالت میں نظر آئیں گے جیسے آپ کو دفنایا گیا تھا. ہاں، کوئی چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے. جو انبیاء کا قبروں میں نماز پڑھنا یہ سب کچھ برزخی ہے. اسی طریقے سے بیت المقدس میں جمع ہونا یہ سب کچھ برزخی ہے. تو امام بخاری اس عقیدے کو صحیح مانتے تھے. اور وہ حدیث جو المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے اور ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی لی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جب وہ دانیال علیہ السلام کی وہ ایک جسم مبارک کا تابوت نکلا تو پھر انہوں نے وہاں تستر نامی جگہ جہاں سے یہ نکلا تھا انہوں نے پھر خط لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے اور اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی لاش کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ جلاتی ہے اور نہ درندے کھاتے ہیں. یہ پروٹوکول ہے. یہ وہ حدیث ہے جسے سارے صحیح مانتے ہیں، یعنی یہ عقیدہ اپنی اصل میں ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتائیں انہوں نے یہ عقیدہ کہاں سے نکال لیا کہ جی قبر مبارک کے اندر ہڈیاں؟ کہتے ہیں جی خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں. ہم کہہ رہے ہیں اختیار کوئی نہیں، لیکن اسے شیطانی خواب کون آ، اس کو تم فضیلت بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ شیطانی خواب ہی اکثر تمہارے بابے دیکھتے تھے. وہ نبی علیہ السلام کا جسم مبارک کیوں کہہ رہے ہو؟ یہاں میں تم سے اختلاف ہے.